أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کی بلیائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا، فقد فاز، تو حقیقی معنوں میں وہی آدمی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کامیابی کا ایک معیار بتلایا ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے اور کوئی ایسا عمل کر لے جائے، کوئی ایسا کام کر لے جائے کہ جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور اس کو جنت کے اندر میں داخل کر دے. یہی حقیقی کامیابی ہے. کامیابی کا جو اصل تصور بتایا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر میں بتایا گیا ہے. ہمارے یہاں اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کامیاب اس دنیا کی زندگی میں کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس میں بہت اچھی بزنس ہے، اچھی تجارت ہے، جو لاکھوں روپے مہینے کماتا ہو اور بہت اسٹیبلشڈ ہو، بہت ترقی پر ہو اس کا بزنس، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہے. یا جو سرکاری عہدے پر، سرکاری جاب پر وہ بہت
اونچے سرکاری پر ہو، اونچے عہدے پر ہو، اور اس کی سیلری لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے ہو، یا بہت اس کا اچھی کمپنی میں اس کی بہت اچھی ملازمت ہو اور اس کی سیلری بھی 3 لاکھ 4 لاکھ روپے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی بہت کامیاب ہے، آدمی بہت کامیاب۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنا محنت کیا ہوگا، کتنا آپ نے جد و جہد کیا ہوگا، کتنے آپ نے پاپڑ بیلے ہوں گے، اور کتنی آپ نے تگ و دو آپ نے کیا ہوگا۔ اگر یہی محنت، یہی جستجو، یہی تگ و دو اگر آپ آخرت کے لیے کر لے جائیں تو یقین جانیے کہ آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر میں بتلایا گیا کہ آپ کو کامیاب بننے کے لیے، آخرت میں کامیاب بننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو تگ و دو کرنا پڑے گا، آپ کو جستجو کرنی پڑے گی، اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ کر لے جاتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں کیا ہے، دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے یہ سب دھوکے کی زندگی ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ سب، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، روزانہ اپنے کاندھوں پر 1 لاش 2 لاش کو لے جا کر کے قبر میں داخل کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجیے آج یہ گیا، کل ہماری باری، پرسوں کسی اور کی باری۔ تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی کامیابی ہم نے دنیا کے اندر میں کمایا ہے، جو کچھ بھی ہم یہاں پہ کما رہے ہیں، بس یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب دھوکے کی زندگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت۔ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قید خانے کی زندگی کیسی ہوتی ہے آپ سب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ قید خانے میں ایک قیدی کیسے زندگی بسر کرتا ہے، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، اور اسی طریقے سے جو مل جائے وہ کھانا، جہاں جیسے اس کو سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے بولا جائے وہاں وہ سو جائے، بیٹھ جائے، بالکل جیلر کے حکم کے ماتحتی میں رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں۔ کچھ لوگ، چند لوگ کبھی کبھی آ گئے تو ملاقات بات کر لیا، باقی اور کچھ نہیں، اس کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے، کوئی زندگی نہیں ہوتی، بالکل پوری زندگی اپنے آپ کو جیلر کے حوالے کر دیتا ہے کہ جیلر جیسے کہے ویسے اس کو چلنا پڑتا ہے۔ اور وہ قیدی سوچتا ہے، دن رات یہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ کب موقع ملے کہ وہ اس جیل سے چھٹکارا پا جائے، آزاد ہو جائے۔ تو بے عین نہیں، یہی معاملہ ایک ایمان والے کا ہے کہ ایمان والے کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں ایسے رہے کہ جیسے ایک قیدی جیل خانے کے اندر میں رہتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے پابند بنا کر کے رکھے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے پابند اپنے آپ کو نہیں بناتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی دچیاں میں کر کے رکھ دیتا ہے، تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ قید خانے کی زندگی بسر نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنی منشاہی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب چاہا اڑ گیا، جب چاہا کھا لیا، جیسے چاہا کما لیا، جیسے چاہا زندگی بسر کر لیا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا کوئی دخل نہیں، بلکہ جیسا چاہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر میں کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ایسے رہے کہ جیسے ایک قیدی بسر کرتا ہے۔ اور رہا معاملہ کافر کا، تو کافر کے لیے جنت ہی دنیا، موت مستی، آرام سکون، جیسے چاہا کما لیا، جیسے چاہا کھا لیا، جہاں چاہا لٹا دیا، اور اللہ رب العالمین کے احکام کی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بس جیسے چاہے زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن ایمان والا ایک پروگرام کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی آدمی رہتا ہے، گویا کہ تم اجنبی ہو، تمہاری کوئی پہچان نہیں، بالکل گمنام بن کر کے رہو۔ دنیا میں اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی اس کو کہتے ہیں کہ
جس کو کوئی زیادہ جانتا نہ ہو اور نہ وہ زیادہ کسی کو جانتا ہو، بالکل گمراہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اس دنیا میں آپ رہیے تو گمنام بن کر کے رہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے کہ جو آدمی تقویٰ والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کبھی کسی موقع پہ سنیں گے کہ تقویٰ کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ بہت سارے لوگ تقویٰ کا یہ ڈیفینیشن سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا، داڑھی رکھ لیا، جبہ کبا لگا لیا اور اس کے بعد بس وہ مستقی پرہیزگار بن گیا۔ لیکن تقویٰ کا اصل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ تقویٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ بچو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والے کو آگ سے بچاؤ۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اصل ڈیفینیشن یہی ہے۔ اپنے آپ کو یہ باطنی معنی ہے، ورنہ ظاہری تو یہی کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں وغیرہ وغیرہ، لیکن تقویٰ کا جو اصل معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تقویٰ اختیار کرنے والا ہو اور جو غنی ہو، غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی یہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ کس کے پاس میں کیا ہے نہیں ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کیا کما رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کہاں لٹا رہی ہے، کیسے زندگی بسر کر رہی ہے، اس سے بالکل بے پرواہ ہے، دنیا سے بالکل لا تعلق ہے، دنیا سے بالکل بے تعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تقویٰ اختیار کرنے والا، غنی اور اسی طرح سے گمنام شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا اس حدیث کے اندر میں کہ دنیا میں ہمیں رہنا کیسے ہے، ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ ہمیں رہنا ہے اجنبی بن کر کے، ہمیں رہنا ہے گمنام بن کر کے، ہمیں دنیا کی زندگی میں رہنا ہے قید کی طرح زندگی بسر کرنا، قیدی کی طرح زندگی بسر کرنا ہمیں دنیا کی زندگی۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں قیدی بن کر کے کیسے رہنا ہے؟ اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی دیکھیے کہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں زندگی بسر کیے تو کیسے ایک قیدی کی طرح زندگی بسر کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دنیا میں زندگی بسر کیا تو کیسے ایک قیدی کی طرح رہے۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور کئی کتابوں میں سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، صحیح درجے کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو رہے ہیں، چٹائی پر سو رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو جب چٹائی پر سو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر، بدن مبارک پر وہ چٹائی کے داغ پڑ گیا تھا، داغ پڑ گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے رونے لگے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ جو وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے راجا ہیں، آپ تو ان سے زیادہ امیر ہیں، آپ تو زیادہ اس لائق ہیں کہ آپ کو آپ کے لیے گدا بچھایا جائے، تکیہ بچھایا جائے، آپ کے لیے اچھا بچھونا بھی بچھایا جائے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا سروکار ہے، میں تو بس اس دنیا میں ایسے آیا ہوں کہ جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی پل کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اپنے آپ کو آرام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تو صبح کرے تو شام مت کر، شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر۔ انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح تو کر لیتا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے اس کی زندگی کی بتی گل ہو جاتی ہے، شام تو دیکھ لیتا ہے لیکن صبح کا سورج نہیں دیکھ پاتا۔ انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب آپ بتائیے صبح سے لے کر کے شام تک یا شام سے لے کر کے صبح تک کتنے گھنٹے کا وقفہ ہوگا؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، بس انسان کی زندگی اتنی ہی ہے، 12 گھنٹہ یا اس سے زیادہ، 11 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، اتنی زندگی۔ اسی 12، 13، 14 گھنٹے کے اندر میں انسان کو اپنی زندگی سمیٹنی ہے۔ اسی 12، 13 گھنٹے میں ایک مسلمان کو ایسے اعمال کر لینا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور اس کو جنت کے اندر داخل کرے۔ بس اسی پل کے اندر، اسی پل میں انسان کو تیاری کرے۔ ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت،
آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ تو ان حادث کے اندر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں رہیں تو کیسے رہیں، ایک قیدی بن کر کے رہیں تو کیسے رہیں۔ اب معاملہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہلے کسی زمانے میں لوگ زمین پر سو جایا کرتے تھے، ایک عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ کسی زمانے میں ایک گدا دوشہ بہت ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر میں فرمایا کہ قیدیوں کے اخراج کے محلات تھے اور وہ کیسے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ایک عام آدمی جو زمین پر سو جایا کرتا تھا، پھر اس کی زندگی میں ایک چارپائی آئی، جو رسی والی چارپائی جس کو ہم کھٹیا کہتے ہیں، اس کی زندگی میں وہ چارپائی آئی۔ پھر اس چارپائی کے بعد پھر اس کی زندگی میں لکڑی کی چارپائی ہے جس کو چوکی کہا جاتا ہے، چوکی میں انسان سونے لگا۔ پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں پلنگ آیا، توشہ آیا، گدا آیا، تکیا، گاؤں تکیا آیا۔ انسان ایک عام آدمی آہستہ 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 زمین سے اٹھ کر کے گدا، توشہ، تکیا پر آیا اور ایک آرام پرست انسان بن گیا، آرام پرست۔ اب یہ چیز معاملہ ہوا کیسے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے، تم محتاج اور کلاش بن جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا ایسے ہی وسیع کر دی جائے گی جیسے کہ پچھلی امت کے اوپر وسیع کر دی گئی۔ ابھی آپ زمین پر سو رہے تھے، لیکن اب آج کہاں پہ آ گئے؟ پلنگ پہ آ گئے، توشہ گدا آپ کے لگ گیا، ایسے آپ زندگی بسر کرنے لگے، آپ آرام پرست ہو گئے، آرام پرست ہو گئے آپ۔ اور یہ معاملہ اصل در حقیقت یہ ہے کہ آپ پر زندگی کو فراخ کر دی گئی، آپ پر زندگی وسیع کر دی گئی، دنیا وسیع کر دی گئی، تمام دنیا کی نعمتیں آپ پر نشاور کر دی گئی ہیں۔ یہ اصل معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ڈرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی۔ آج ہم پر دنیا وسیع کر دی گئی، دنیا ہم پر وسیع کر دی گئی، ہم آرام پرست بن چکے، آرام پرست بن چکے۔ گھر کی مثال لے لیجیے، گھر کا معاملہ کیا؟ پہلے کسی زمانے میں لوگ گھاس پھوس کے مکان میں رہ لیتے تھے اور اس کے بچے بھی زندگی بسر کر لیا کرتے تھے۔ پھر اس گھاس پھوس کے مکان سے پھر پکا مکان آیا، پکا مکان کے اس کے بعد پھر ماربل لگا، ٹائلس لگا، پھر اس کے بعد چھتیں بنی، اور اس کے بعد پھر ایسا معاملات آئے کہ لوگوں نے اے سی لگا لیا گھروں میں، پنکھے لگا لیے، کولر لگا لیا، اور اس طرح سے معاملات دیکھیے کیسی وسیع ہو گئی، کیسے لوگ دنیا میں آرام پرست ہو گئے۔ تو یہ معاملہ آج ہمارے ساتھ میں ہے کہ آج ہم آرام پرست بن چکے، آرام پرست بن چکے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے اس مسجد کے اندر میں اے سی ہے، پنکھا ہے، پانی کا انتظام ہے، گرم کہیں کسی مسجد میں گرم پانی کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری سہولیات ہیں، بہت سارے آسائش ہیں، بہت سارے آرام اور سکون کا ماحول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جو ہے ہوتی تھی بالکل کچی مسجد تھی، چھت بالکل معمولی تھی اور در و دیوار بالکل کچی تھی۔ کبھی کبھی ایسا وقت آتا تھا کہ جب بارش برستی تھی تو مسجد کیچڑ سا ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اسی کیچڑ میں جا کر کے سجدے کیا کرتے تھے، اسی کیچڑ میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے چہرے بالکل کیچڑ سے ہو جایا کرتے تھے، کیچڑ سے ہو جایا کرتے تھے، لیکن خلوص میں اور للہیت میں اللہ رب العالمین کے ڈر میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اور ایک وقت ایسا تھا، صحیح بخاری کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گرمیوں کے زمانے میں ہم ظہر کی نماز ادا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب ہم سجدے کرنے جاتے تھے تو زمین بالکل تپ رہی ہوتی تھی، اسی تپتی زمین میں ہم کپڑے رکھ دیتے تھے اور کپڑے رکھ کر کے اس پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم الحمدللہ اس مسجد کو آسائش کر دیا گیا، ہمارے لیے ساری نعمتیں اس کے اندر میں رکھ دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسجدیں ہماری خالی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے مطلب یہ کہ ہم آرام پرست بن چکے ہیں، آرام پرست بن چکے ہیں۔ صحیح مسلم کی کیا حدیث ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے وہ حدیث، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور حدیث ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا اے حنظلہ آپ کیسے ہو؟ کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ منافق ہو گیا؟ اللہ اکبر، ایمان والا منافق بن جائے کیسے، کیوں، کیا معاملہ ہو گیا؟ حنظلہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھتے ہیں، آپ سے تقریر سنتے ہیں، آپ سے وعظ و نصیحت سنتے ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، ہماری آنکھیں رونے لگتی ہیں، اشک بار ہو جاتی ہیں، ہم بالکل اللہ رب العالمین کی یاد میں کھو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچے، بیوی میں، بچوں میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی مصروفیات میں ایسے مصروف ہوئے، ایسے مشغول ہوئے کہ سب کا سب درا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے تو کچھ، گھر میں آئے تو کچھ، یہ منافقت نہیں ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیائی نہیں، یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے ہیں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ دونوں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور جا کر کے کہے کہ اللہ کے رسول ہم تو منافق ہو گئے۔ منافق ہو گئے؟ کیا مطلب منافق ہو گئے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، تو گویا کہ ہم تو بالکل ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بالکل ایمان ہائی لیول کا رہتا ہے، لیکن ہم اپنے کاروبار میں، اپنی بیوی بال بچوں میں جاتے ہیں تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں، راستے میں چلتے ہوئے ایسے رہو جیسے تم میرے سامنے میں میری باتوں کو سن کر کے تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایسے ہر وقت تمہارا ایمان تازہ رہے تو فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کریں۔ اگر ہمارا ایمان ہر وقت ایسی رہے کہ جیسے مسجدوں میں رہتا ہے، ہر وقت ایسی رہے کہ جیسے ہم وعظ نصیحت سن رہے ہوتے، جیسے ہم وعظ نصیحت سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں اور یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اب سے ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، ایسے ہی ہم زندگی بسر کریں گے، قید کی طرح زندگی بسر کریں گے، اپنے آپ کو مشقت میں، پریشانی میں ڈال کر کے زندگی بسر کریں گے، ایسے ہم رہیں گے۔ لیکن پھر اپنے گھر میں جاتے ہیں، آرام پر بن جاتے ہیں، ہمارے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے الحمدللہ، ہمارے گھر میں پنکھے ہیں، توشہ ہے، گدا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں، فون میں، ٹی وی میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہاں اللہ رب العالمین کا ذکر، کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہاں جنت، کہاں جہنم، کہاں وہ آخرت کا معاملہ، کہاں قبر کا عذاب کا اور ثواب کا معاملہ، سب کا سب دھرا کا دھرا لیا۔ ہم صحیح معنوں میں آرام پرست بن چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو زندگی میں بسر کر رہے ہیں، قید کی طرح زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، قیدی کی طرح نہیں رہ رہے ہیں، قیدی کی طرح زندگی بسر نہیں کر رہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی بسر کیسے کریں، کیسے ہم زندگی، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی ایسے ہوا کرتی تھی؟ آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سلف صالحین، الحمدللہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ بہت سارا شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار ہوا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے فقہا اور بہت سارے علماء کرام جو اپنی زندگی میں بہت مالدار تھے، لیکن مالداری کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مالداری کو اپنی زندگی پر غالب نہیں کیا، وہ مالداری کے روب میں نہیں آئے، بلکہ زندگی ایسے بسر کرتے تھے کہ جیسے ایک قیدی زندگی بسر کرتا ہے، معمولی سا کھا لیا، پی لیا، معمولی سے پہن لیا، اوڑھ لیا، معمولی سی زندگی بسر کر لی، بس آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری۔ آخرت کی تیاری کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے ہمیں پیر دیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں صحیح سلامت دی، اللہ نے کان صحیح سلامت دیا، اللہ نے ہمیں زبان دی، سب کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سلامت دیا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی بسر کرنے کے لیے اچھی تجارت، اچھا بزنس اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، اچھی کمائی اللہ رب العالمین نے دیا، سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا نعمتوں کا شکر کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ کیا ایسے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی یاد سے بے پرواہ ہو جائیں؟ نہیں۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ حجبت النار بالشہوات یعنی جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، شہوات سے ڈھانپ دیا گیا، مطلب کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں شہوات پرست ہو جائے، آرام پرست ہو جائے، اس دنیا کی زندگی میں انسان ایسے زندگی بسر کرے جیسے کافر زندگی بسر کرتا ہے، تو جہنم کو یہ شہوات سے، منمانی زندگی، خواہشات اور اسی طریقے سے خواہشات کے پیچھے چلنے سے ڈھانپ دیا گیا، اور جنت کو کیسے ڈھانپ دیا گیا؟ بالمکارہ، تکلیف سے،
मुसीबत से, परेशानी से, इसी तरीके से ज़िंदगी में तंगी और दुख से जन्नत को ढांक दिया गया। तो इस दुनिया की ज़िंदगी में हमें रहना है तो ऐसे रहना है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहा करते थे, जैसे अल्लाह के रसूल रहा करते थे। क्या फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ आला मुहम्मदिन, ए अल्लाह मोहम्मद के ख़ानदान वाले को इतना रिज़्क़ अता फरमा कि जितना उसकी ज़िंदगी बसर हो सके, बस इतना ही। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में आता है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में हम 3-3 चाँद नहीं लिया करते थे, हमारे घर में 2-2 महीना चूल्हा नहीं जला करता था, 2-2 महीना चूल्हा नहीं जला करता था। तो फरमाया, पूछा गया कि आप लोग ज़िंदगी बसर कैसे करते थे? तो फरमाया कि 2 काली चीज़ों पर, एक पानी पर, एक खजूर पर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बसर हुआ करती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में आइडियल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में नमूना है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास में जाना है, अपनी दुनिया की ज़िंदगी का सारा हिसाब किताब देना है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म की मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे हम इस दुनिया में कामयाब होने के लिए तैयारी करते हैं, जैसे हम इस दुनिया में कामयाब होने के लिए मेहनत करते हैं, जस्तुजू करते हैं, तगो करते हैं, वैसे अगर आखिरत के लिए तैयारी कर ली जाए तो क्या मामला है? क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जब हम माँ के पेट में थे तो अंधेरों में थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन बअदि खल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको जो पैदा किया है 3 अंधेरों में पैदा किया। अंधेरा, उसके बाद अंधेरा, उसके बाद अंधेरा, 3 अंधेरों में हम थे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया की ज़िंदगी में लाया। दुनिया की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस्लाम की नेमतों से नवाजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रिज़्क़ हलाल अता किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें औलाद अता फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया की अच्छी अच्छी नेमतें हम पर निछावर कर दी। और उसके बाद अपने वक्त मुकर्ररा पर हम कहाँ तशरीफ़ ले गए? कब्र के अंदर में चले गए। अंधेरे में थे, अंधेरे से निकल के कहाँ चले गए? कब्र के अंधेरे में चले गए, कब्र के अंधेरे में चले गए। तो जब हम माँ के पेट में अंधेरे में थे, हमें और आपको कोई एहसास नहीं था, कोई शौर नहीं था। क्या हम में से किसी को एहसास है कि हम अपनी माँओं के पेट में अंधेरों में थे? किसी को एहसास है? लेकिन जब हम कब्र के अंधेरे में जाएंगे तो वहाँ हमें एहसास दिलाया जाएगा, वहाँ हमें शऊर दिया जाएगा कि इस दुनिया की ज़िंदगी में थे तो कैसे रहे, इस दुनिया की ज़िंदगी में तुमने ज़िंदगी बसर की तो कैसे बसर की, इस दुनिया की ज़िंदगी में रहे तो कैसे अमाल किए। हमें वो एहसास, वो शऊर दिया जाएगा। अंधेरे से निकल करके अंधेरों में ले जाया जाएगा, वहाँ हमें एहसास और शऊर दिया जाएगा। और अपने अपने अमाल के हिसाब से फिर हम उजालों में होंगे, उजाले में होंगे। फिर हमारे लिए कब्र को वसी कर दी जाएगी, फिर हमारे लिए जन्नती बिछौना बिछाने। वो दुनिया कि जिस दुनिया की ज़िंदगी में हम मामूली बिस्तर पर सोया करते थे, कब्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नती बिछौना बिछाया। वो दुनिया, जिस दुनिया की ज़िंदगी में हम चकाचौंध में रहते थे, बिल्कुल लाइट और उजाले में रहा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कब्र में हमारे लिए जन्नत की खिड़कियाँ खोल देते। वो दुनिया, जिस दुनिया की ज़िंदगी में हम अपने आप को आसाइश में मुब्तला नहीं किया, अपने आप को आराम परस्त नहीं बनाया। अगर हम आराम परस्त बनाए होते थे तो अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कैसे कर पाते? आप उठा करके देख लीजिए, हम में से कितने ऐसे आदमी, कितने ऐसे आज इस दुनिया है कि जो जिन्होंने आज के दिन में फजर की नमाज इस मस्जिद में पढ़ी, फजर की नमाज बाजमात इस मस्जिद में पढ़ी हो। कितने ऐसे आदमी? क्या हम आराम परस्त नहीं बन चुके? क्या हम ख्वाहिश परस्त नहीं बन चुके? अगर हमें आराम परस्ती थी तभी तो हम फजर की नमाज नहीं पढ़ पाए। अगर हमें दुनिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा और उसकी खुशनुदी और आखिरत की फिक्र होती तो हम नमाज को बाजमात पढ़ा करते। लेकिन हमारा मामला क्या है? बात याद आई, अल्हम्दुलिल्लाह पहले किसी ज़माने में एक आम आदमी जो सफ़र करता था तो पैदल सफ़र करता था, फिर उसकी ज़िंदगी में साइकिल आई, फिर 2 बाइक आया, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी में 4। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी नेमत उस पर निछावर कर। सवारी से बात याद आई, सही मुस्लिम की हदीस में है, सहाबा फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में एक आदमी मस्जिद में आया करता था। उस आदमी का घर हम में से सबसे ज़्यादा दूर था, बहुत ज़्यादा दूर में रहा करता था। और मैं समझता हूँ कि कोई भी नमाज जमात के साथ उसकी
مسجدہ میں باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ تو ہم کو بڑا تکلیف ہوا، ہم نے اس کے لیے بڑا درد محسوس کیا اور جا کر کے اس کو کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، تم اتنی دور سے مسجد میں آتے ہو، تم ایک گدھا کیوں نہیں خرید لیتے ہو؟ گدھا خرید لو تاکہ اس پر سوار ہو کر کے گرمی سے بچنے کے لیے، اندھیروں سے بچنے کے لیے، راستے کے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے تم مسجد میں چلا آیا کرو، تمہیں تو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اب میں تو اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میرا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بغل میں، میرا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل ملا ہوا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننے کو یہ ناپسند کر رہا ہے؟ کون ایسا بدنصیب آدمی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننا جو پسند کرتا ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی یہ بات بڑی چبھی ہے، اندر سے بڑی تکلیف ہوئی کہ دیکھو آدمی کیسے بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے پڑوسی بننا پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہمارا گھر ملنا پسند نہیں ہے۔ ہم نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ان کو بھی اللہ کے رسول میں لگا کہ ہاں بات تو بہت بڑی ہے، بلایا اس کو، کہا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بات یہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا پڑوسی بھی نہ بنوں۔ تو کیوں ایسا کیا معاملہ؟ میں چاہتا ہوں کہ میں دور میں رہوں، جتنا دور سے آؤں گا، جتنا دور سے جاؤں گا، اور میرے قدموں جتنی زیادہ اٹھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے قدموں کے بدلے میں میرے درجات کو بلند کر دے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میرے قدموں کو اللہ رب العالمین شمار کرے گا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چاہتے تو گدھا خرید لیتے، چاہتے تو آ سکتے تھے سواری پر سوار ہو کر کے، لیکن انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ میرے قدم لکھے جائیں، میرے درجات بلند ہو، میرے گناہ معاف ہو۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالمکاری حجبت الجنت بالمکاری، کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے۔ یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ لوگ ساری نعمتوں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مشقت میں تکلیف میں رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ آرام پرست نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اگر ہم آرام پرست بن گئے تو اللہ کے ذکر سے پتہ نہیں کب غافل ہو جائیں گے، اگر ہم آرام پرست بن گئے تو پتہ نہیں کب ہم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی، کب ہم پر دنیا نشاور کر دی جائے گی۔ کیا فرمایا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک وقت تھا ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جنگ احد کا واقعہ یاد کیا۔ جنگ احد کا معاملہ یہ تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو ان کے لیے کفن کا کپڑا چھوڑا پڑ رہا تھا۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام جب نہیں لائے تھے تو ان پر دنیا بالکل وسیع کر دی گئی تھی، ان پر دنیا وسیع تھی، دنیا کی ساری نعمتوں میں وہ رہا کرتے تھے، سب سے زیادہ مالدار تھے مکہ کے اندر میں، بہت زیادہ خوبصورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بالکل مشابہت رکھتے تھے، بہت مالدار تھے، لیکن اسلام لانے کے باوجود بعد انہوں نے معمولی زندگی بسر کی، اور معاملہ یہ ہوا کہ جنگ احد میں جب یہ شہید کر دیے گئے تو ان کے لیے کفن کا کپڑا چھوڑا پڑ گیا۔ جب سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ تو صحابی رونے لگے، ان کے سامنے میں جب اچھے اچھے کھانے پیش کیے گئے تو رونے لگے کہ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کر کے، اور کہنے لگے کہ مجھے ڈر اس بات کا کہ آپ پر بھی دنیا وسیع کر دی جائے گی اور آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے آخرت سے آپ بالکل لاپرواہ اور غافل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کھانا کو چھوڑ۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے قیدی کی طرح رہیں، کبھی پتہ نہیں کب کس وقت اللہ رب العالمین کا بلاوا آ جائے، ہم میں سے کون دنیا سے چلا جائے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے آگے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین کے آگے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، سارے کرتوت کا، سارے اعمال کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا۔ اس لیے باتیں بہت ساری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں ایسے زندگی بسر کریں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کیا ہے، اور اپنے ایمان والوں کو زندگی بسر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کن فی دنیا کا انک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی اجنبی مسافر رہا کرتا ہے، اور عابری سبیل، یا کوئی مسافر راستہ چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ایسے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا
دنیا کی زندگی میں آرام پرست نہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر ساری دنیا کو اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت ہم پر نچھاور کر دی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے آخرت کی تیاری کریں، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود اور ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کے شکریہ کے طور پہ وہ سارے اعمال کریں جس سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ باقی باتیں بہت ساری ہیں، ہم آپ سے امید کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایسے ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو دنیا کے اندر میں زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ويحب الرحيم.